اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑے دنوں سے ایک ہنگامہ آرائی تھی نیٹ کی دنیا پہ، سوشل میڈیا پہ، حق خطیب سرکار اور شف والی سرکار جو بہت زیادہ یہ فتنہ اٹھ رہا تھا اور بہت زیادہ بڑے بڑے یہ دعوے کر رہے تھے، اور ویڈیوز میں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کیا کیا وہ نہیں کر کے دکھا رہے تھے کہ جی ایک بندہ جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کو ڈاکٹر اس کو جواب دے رہے ہیں اور وہ جو ہے نا جی ایک پھونک مار کے اس کو صحیح کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے ولیوں کی کرامات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کرامات سے، اس کرامت سے راہ فرار اختیار کرنا، اور وہ کرامت صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے، ان چند گروہ کے لیے، ان چند لوگوں کے لیے مختص کہ ایک ہی بچی کی آنکھ سے، ایک ہی عورت کی آنکھ سے کیل نکل رہے ہیں، بچی کی آنکھ سے جو ہے نا جی کیا نکل رہا ہے جی، زنجیر نکل رہی ہے کسی کے منہ سے، وہ ایک ہی لوگ کیوں ہیں؟ اور یہ بات چلی اور اقرار الحسن نے، اور یہ بہت اچھا لڑکا اور اس نے بہت چہروں کو بے نقاب کیا، ایسے جو شعبدہ باز فراڈیا لوگ قسم کے لوگ ہیں، اس انسان نے تو مقصد یہی بنایا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی دنیا دار ہو، چاہے کوئی مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہا ہو، یہ شخص پہنچ جاتا ہے۔ اور اس نے دعویٰ کیا تو یہ پہنچا اپنے وقت پر، اور وہاں میں نے دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، جتنا بڑا ڈرامہ رچایا اس شخص نے، اس سے بڑا تو پہلے اس نے رچایا کہ وہاں کانفرنس رکھ دی کہ لوگ جمع ہو جائیں گے، اور یہ لڑکا 5 گھنٹے وہاں رہا، اور جب یہ صاحب سامنے آئے تو گھنٹہ ڈیڑھ یہ بھی سامنے رہے۔ یہ شخص ایک ہی بات کرتا رہا کہ آپ نام لے لیں 5 حضرات علماء کرام، علماء اہل سنت کے، کہ وہ اپنے مریض لے آئیں، اور پیر صاحب کی یہ کرامت پھر ہر ایک کے لیے، اور پیر صاحب ان کو ٹھیک کر دیں گے، یا پھر آپ کی کرامت آپ کو ہم باعزت طریقے سے ہسپتال لے کے چلتے ہیں، آپ وہاں چل کر کے بڑے مریضوں کو ٹھیک کر دیں۔ تو ان کے جو مریدین جاہل قسم کے مقلد جو تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جی دیکھو کیا ہوتا ہے کہ پیاسا خود چل کر کے آتا ہے۔ او بھائی، اللہ کے ولی کا کام ہی یہی ہے کہ عوام کی خدمت کرنا۔ اگر ان کو کوئی، اگر اسی حق خطیب کو ابھی کوئی فون کرے کہ جی ہم آپ کو 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے دیں گے، آپ آئیں، ہمارا ایک مریض ہے، جناب بھاگتے جائیں گے، بے شک اثر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ کا خوف کریں جو لوگ، اور میرا ایک نمازی ہے جس نے مجھے یہ کہا کہ میں نے جانا ہے شخص کے پاس، اور وہ گئے، انہوں نے ان کو ڈرامہ رچوایا جی 7 دن 7 دم آپ کر رہے ہیں، وہ 7 دم کرواتے رہے، پورا 1.5 مہینہ 2 مہینہ ذلیل ہوتے رہے، لیکن فرق کچھ بھی نہیں پڑا۔ اور اسی طرح اقرار یہ کوشش کرتا رہا کہ کہیں اس کی زبان سے اپنے آپ کو ولی کہنے والا، اپنے آپ کو بہت کچھ کہنے والا شخص قرآن کی ایک آیت سنا دے، قرآن کی ایک آیت اپنی زبان سے پڑھ لے، لیکن اس شخص نے جسارت نہیں کی، اس نے ہمت نہیں کی، اس نے کوشش نہیں کی۔ او بھائی اللہ کے ولی، تم ختم نبوت کے نام پہ لوٹ رہے ہو نا، تو ختم نبوت والی ہی آیت پڑھ دیتے جو بچے کو یاد ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہی آیت پڑھ دیتے، چلو یہ کہنے کے قابل ہوتے آپ کے ماننے والے کہ ہاں شاہ صاحب نے جو ہے نا جی، بادشاہ سلامت نے جو ہے نا جی قرآن کی ایک آیت پڑھی، اور وہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں پڑھتا ہوں، اور شریعت میں کچھ نہیں ہے، یہ میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اور بسم اللہ میں پوری دنیا آ جاتی ہے، میں اور حقیقت ہے آ جاتی ہے، لیکن جناب ایسے نہیں آتی جیسے آپ چاہ رہے ہیں۔ اور پھر اس نے جو وہاں ہنگامہ آرائی کی، دیکھ کے افسوس لگا۔ تو میری گزارش ہے
اور سلام پیش کرتا ہوں میں اقرار اور الحسن کو کہ اس طرح کے فتنوں کے خلاف، اور یہ شخص بہت پہلے سے کہتا رہا کہ لوگوں مہربانی کرو کھڑے ہو جاؤ، تو ہمیں چاہیے علماء اہل سنت کو اور بھی سب حضرات کو کہ اس طرح کے فتنوں کو ختم کیا جائے۔ یہ ختم نبوت کے نام پر جو ہے نا جی یہ کر رہا ہے، لوگوں کو یرغمال بنا رہا ہے، لوگوں کو جو ہے نا جی دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہمت کیا اپنی حد سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔